السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، جس حال میں بھی رکھے اس کا شکریہ ادا ہم انسانوں کو کرنا چاہیے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ غور فرمائیں، جو حالات اس وقت ہمارے بیچ ہے وہ ہم سے چھپا نہیں ہے، اور اصلاح کی نیت رکھیں اور نیک عمل کرنے کا جذبہ رکھیں۔ جذبہ نیک عمل سبب ہدایت۔ جذبہ نیک عمل سبب ہدایت۔ تو آتے ہیں نماز کے سلسلے میں کچھ چند آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غور فرمائیں۔ ٹائٹل ہے نماز عبادت یا نمائش؟ نماز عبادت یا نمائش؟ دعاؤں میں تاثیر رہی نہیں، ہم نمائش کرتے رہے۔ دعاؤں میں تاثیر رہی نہیں، ہم نمائش کرتے رہے۔ نہ خود کو سنبھال پائے، نہ خود کو سنبھال پائے، نہ اوروں کو روشنی دے پائے۔ نہ خود کو پردے میں رکھ پائے، نہ اوروں کو نصیحت دے پائے۔ غور فرمائیں۔ اب رگوں میں دوڑتا نہیں یہ خون، اب رگوں میں دوڑتا نہیں یہ خون۔ واقعی تعداد نمازیوں کی بڑھ رہی، واقعی تعداد نمازیوں کی بڑھ رہی، مگر افسوس نماز ہو کہاں رہی۔ کہنے کا مراد یہ ہے کہ نماز عبادت سمجھ کے ادا کریں، نہ کہ عادت۔ تو حالات ہم سے چھپا نہیں ہے، اور اس لیے میں کوشش کیا کہ کچھ پنکتیاں، لائنز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ غور و فکر کریں ہم انسان۔ نماز عبادت سمجھ کے عبادت کیا جائے تو وہ قابل تعریف ہے، اور اللہ کے نظر میں اور رسول کے نظر میں وہ پسندیدہ ہے۔ اسے عادت سمجھ کے لوگ نہ کریں، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز کہنے کا مراد یہ ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کے ہی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، یعنی معاف کرنے والا بھی ہے۔ آپ اس کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو منظر ایک خوف کا ہونا چاہیے، دل میں خوف کا منظر ہونا ضروری ہے، اور ایک
اس کے دربار میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ بہت بڑے گنہگار ہیں. جب یہ چیز آپ کے اندر آپ کی کیفیت ہوگی تو جب آپ ذکر کریں گے، جب آپ تلاوت کریں گے، وہ بھی قابل تعریف ہوگا. تو نماز ایک عبادت سمجھ کے کریں، وہ اس لیے بھی کیونکہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. نماز دل کے سکونیت کو کہا جاتا ہے، اور جب آپ خوف کے منظر میں اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تو آپ کے اندر ایک درد تلاوت بھی ہوگی، خوف کا منظر بھی ہوگا، اور آپ اپنے کو گنہگار سمجھ کے اللہ کے بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یہ بہت پسند کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. تو اللہ بھی اس بندے کو معاف کرتا ہے، اس کے اندر ایک نیک عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ نماز ایک ذریعہ ہے دل کو سکونیت میں لانے کا. برائیوں سے وہ آپ کو روکتا ہے، آپ کا دل پاک اور صاف کی طرف جاتا ہے. شیطانی وسوسہ سے آپ کو محفوظ کرتا ہے یہ نماز. تو نماز کو نماز کے انداز سے کرنی چاہیے، عبادت کے انداز سے کرنی چاہیے. یہ چیز میں نے غور و فکر کیا. اکثریت ہمارے بیچ جو نماز ہوتی ہے یا اکثریت جو نماز پڑھتے ہیں اتنا جلدی میں پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ عادت انہوں نے بنا لیا ہے، کوئی رسم ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. نماز کو نماز کی طرح سے پڑھیں گے تو اس میں خوبصورتی آئے گی، آپ کے اندر نورانیت آئے گی. تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ نماز is to communicate. آپ کلام کرتے ہیں اللہ سے، یہ کمیونیکیشن ہے، ایک سگنلنگ ہے with mighty اللہ، with mighty God، آپ کے بیچ اور اللہ کے بیچ. for blessing. تو یہاں پر کانسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں میں. You have to concentrate. It helps. The namaz which we offer 5 times in a day, it's a set of purification of heart and the soul. So, اور قرآن میں ماشاءاللہ قرآن میں الفاظ بھی آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ قرآن کا الفاظ ہے. تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا میننگ کیا ہے؟ یعنی نماز کو قائم رکھنا. کہنے کا مراد کیا ہے؟ کہ اس کو ریگولر پریکٹس میں لانا ہے. تو جب آپ ریگولر پریکٹس میں لائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور عبادت کی طرح سے نماز ادا کریں گے آپ، تو آپ کے اندر پاکی آئے گی. اور جب آپ کے اندر پاکی آئے گی تو آپ کے روح بھی صاف ہونے لگیں گے.
شیطانی وسوسہ سے بھی آپ دور رہیں گے. تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہنے کا مراد کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی ریگولر پریکٹس میں لانا ہے. اور وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو. تو قرآن کا یہ الفاظ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی you have to bring نماز ایز اے ریگولر پریکٹس. ایسا نہیں ہے کہ آج پڑھا کل نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے. You have to maintain, you have to be in a regular practice. نماز is عبادت, not a exercise, first of all. تو کہنے کا مراد میرا یہی ہے. اور دوسری بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ ایک مومن کی نشانی ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پریشانی میں کے عالم میں ہوتے ہیں تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، پرہیزگاری کرو اور نماز سے قائم کرو. نماز قائم کرو. نماز دل کی سکونیت ہے. تو یہیں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس پر لوگ غور فرمائیں اور اللہ کرے کہ ہم سبوں کو، جہاں تک میری آواز جاری ہے، ایک اصلاح کی نیت میں رکھتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے نیک عمل کا، اور اوروں کو بھی نیک عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.